اللہ رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ اے مولائی من آقائی من والی جان من توئی مولائی من آقائی من والی جان من توئی دانی کی جز دو کس ندارم یا رسول اللہ توئی دانی کی جز دو کس ندارم یا رسول اللہ رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ مریضم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ توئی تسکین دل آرامی جان صبر و قرار من جو لوگ دلوں کا چین ڈھونڈنے والے ہیں وہ پڑھ لے سن لے توئی یا رسول اللہ توئی تسکین دل آرامی جان صبر و قرار من دلوں کے بے چینی کا دوا لے لیجیے یہ میری زبانی نہیں زبان ہماری ہے کلام جامی کا ہے اس شاعر کا جو میرے آقا کے در کا مقبول کلام پڑھنے والا ہے ہم کلام پڑھیں گے پھر کہتے ہیں مولا قبول فرما لیکن جامی وہ ہے جس کو رب نے قبول کیا نبی نے قبول فرما لیا ہے اسی لیے اقبال نے اپنے دوست سے کہا نعت پڑھا کر لکھا کر لیکن جب خود کبھی پڑھنے کا شوق ہو جائے تو جامی کی پڑھا کر تو جو لوگ دلوں کی بے چینی کے شکار ہے جامی نے ان کے لیے بہترین علاج بتا دیا توئی تسکین دل سبحان اللہ توئی تسکین دل جب بے سکونیہ عرب میں چھا گئی تھی سکون کا جنازہ نکل گیا تھا نبی آگئے سکون چھا گیا سبحان اللہ پورا مجمع ذرا بیداری کا ثبوت دے دیجئے آپ سبحان اللہ یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں تاریخ پڑھو گے پتہ چلے گا سبحان اللہ معزز علماء بیٹھے ہیں سٹیج پر یہ اچھی طرح جانتے ہیں عرب کے اندر بے سکونی چھائی ہوئی بے چینی اور بے آرامی انسانیت کا جنازہ نکل گیا تھا لوگ بے سکون تھے غلام بے سکون تھے بیٹیاں بے سکون تھے بزرگ بے سکون تھے عورتیں بے سکون تھے جانوروں پر بھی ظلم تھا نبی آگے سکون آ گیا سبحان اللہ نہیں جواب نہیں دے رہے آپ سبحان اللہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں سبحان اللہ جس نے دنیا میں تشریف لا کر کے پہلے بیٹیوں کو عزت دی سکون دیا ہے سبحان اللہ آج دنیا بیٹیوں کو حق دینے کی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے بیٹیوں کو صرف مال وراثت میں حق نہیں دیا ان کو جینے کا حق دیا ہے جینے کا حق دیا مال بڑی چیز نہیں ہے وراثت کوئی بڑی بات نہیں ہے جس زمانے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے اس زمانے میں میرے نبی نے اعلان کیا انا ابو البنات
बेटियों का बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह और गुलामों की तारीख को आपने सुननी होगी। गुलाम नाम सुन करके ही लोग थरथराते थे, लेकिन मेरे नबी ने ऐसा इनकलाब लाया। एक दिन अपने घर से बाहर निकले, एक कंधे पर इमाम जाद था, एक कंधे पर गुलाम जाद था। बात नहीं समझे सब लोग। हज़रत ज़ैद नबी का गुलाम था, उनके यहाँ बेटा पैदा हो गया उसामा। उसामा ज़ैद का बेटा, ज़ैद नबी का गुलाम, ज़ैद नबी का गुलाम। उसके यहाँ बेटा पैदा हो, उसका नाम उसामा। अब अरब में गुलामों के साथ क्या सलूक किया जाता था वो बयान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे नबी ने एक कंधे पर उसी गुलाम जाद को बिठाया और एक कंधे पर अपनी लाडली बेटी फातिमा का इमाम जाद बिठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन दोनों को जब अपने दो कंधों पर बिठा करके बाहर निकले, लोग हैरान हो गए, क्या मामला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक तारीख अरब में ये हुआ ही नहीं है। यहाँ तो गुलामों का कंसेप्ट कुछ और है, उनको तो जूतों में भी जगह नहीं मिलती है, और ये सरवरे कायनात उसको अपने कंधे पे बिठा रहा है। बड़ा प्यार से बेदार नहीं है कि सुभान अल्लाह। ये है हमारा नबी, ये है हमारा सरदार, ये है दुनिया में अमन लाने वाला कायनात का रहबर और रहनुमा। जिस नबी पर हम कुर्बान हैं। बेशक बेशक फख्र करो, हम सरवरे कायनात के गुलाम हैं। और ऐलान कर दिया, लोगों तुम हैरान क्यों हो गए हो, तुम क्या सोच रहे हो। मेरे कंधे पर जो दो बंदे हैं ना, दोनों के जिस्मों के अंदर एक ही रंग का खून है। फरमाया दोनों के जिस्मों के अंदर जो खून है वो एक ही रंग। इमाम जाद के जिस्म में कोई अलग रंग का खून नहीं है, दोनों में लाल रंग की ही खून है। और ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, इसका भी जीने का हक है, इसका भी जीने का हक है। और मेरे नबी ने गुलाम को अपने दस्तरखान पे बिठा के रोटी खिलाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐलान कर दिया, गुलामों को वो खिलाओ जो तुम खाते हो, और इनको वो खिलाओ जो उनको वो पहनाओ जो तुम खुद को पहनते हो। सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम का पैगाम, इसको इस्लाम कहते हैं, इसको इस्लाम का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो मैंने अर्ज किया था, जब सुकून खत्म हो गया था, तब सुकून लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। तस्कीन दिल, सुभान अल्लाह, आराम जान सब्रो करारे मैं। अब एक बात और रह गई यहाँ पर, जो लोग गुलाम हुआ करते थे वो हमेशा तड़पते रहते थे, परेशान रहते थे कि मौला काश किसी तरह हम इस गुलामी से आजाद हो जाए। लेकिन जब वही उन जालिमों से आजाद होकर मेरे नबी की गुलामी में आ गए, फिर उन्होंने मरते दम तक कभी ये दुआ नहीं मांगी कि आजादी दे दे, फिर मरते दम तक बस एक ही दुआ मांगते थे, मौला ये गुलामी सलामत रहे। सुभान अल्लाह। उमर भर यही दुआएं मांगते रहे, मौला ये गुलामी सलामत रहे। क्योंकि वहां जो गुलाम बनते थे उनकी इज्जतें खत्म होती थी, यहाँ जब गुलाम बन गए तो अब इनकी इज्जतें खत्म नहीं, इनकी इज्जतों में दोबाला हो गया। बेशक वहाँ उनको जानवरों से बदतर का सलूक किया जाता था, यहाँ इनके साथ इंसानियत का सलूक किया जाता है। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर आप अपने नबी की इन तालीमात पर कुर्बान हैं, आगे से लेके पीछे तक पूरा एक मजमा अपने नबी की मोहब्बत के लिए सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह।
تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد سبحان اللہ. یہ ہمارا دعویٰ ہے. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. ثانی محمد مانے دوسرا محمد. بے شک. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے. سایہ نہ ملے. تو اپنے نبی سے جڑو, ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. سبحان اللہ. جب تک اس مرکز کے ساتھ جڑے رہو گے سلامتی ہے, بے شک. امن ہے, سکون ہے, عزت ہے, وقار ہے, گھر میں محبتیں ہیں, سبحان اللہ. اولاد بھی وفادار بنے گی. بے شک. لیکن جب تک اس مرکز سے جڑے رہیں گے, بے شک. سمجھو مرکز سے کٹ گئے پٹ جاؤ گے, پس جاؤ گے. سبحان. بے شک. کیونکہ اقبال نے ہمیں کہہ دیا آبی روئے ماں زنام مصطفیٰ. فرمایا آبی روئے ماں زنام مصطفیٰ, ہماری عزت نبی کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سمجھ لینا جس دن آپ اس سے کٹ گئے ہماری عزت اور بلندیوں کا زوال اسی دن سے شروع ہو جاتا. اسی لیے ان بڑی کانفرنسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے مرکز سے جوڑے رکھیں. بے شک. بے شک. مسلمانوں کو اپنے مرکز سے جوڑے رکھیں. سبحان اللہ. کیونکہ اس سے کاٹنے اور اس سے دور کرنے, اس سے توڑنے کی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. لیکن علماء مبارک کے مستحق ہیں, انتظامیہ مبارک کے مستحق ہیں, جو ان چیزوں کا اہتمام کر کے آپ لوگوں کو اپنے نبی کے ساتھ رشتہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں کوئی ذاتی اغراض و مقاصد نہیں ہے. بس مقصد یہی ہے ہم مرتے دم تک نبی نبی کرتے رہے, مرنے کے بعد اپنے نبی کا چہرہ دیکھیں اور انہی کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توئی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من. اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے وہ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ. جو چاہتے ہیں ہمیں اطمینان ملے, جو چاہتے ہیں ہمیں گھروں کے اندر سکون ملے, بچوں کے ذریعے سے سکون ملے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت سارے لوگوں کے پاس اولاد ہیں لیکن سکون نہیں ہے. بے شک. نہیں ملے گی. جب تک اولاد کو عاشق رسول نہیں بناؤ گے تب تک وہ سکون نہیں دیں گے. سبحان اللہ. سکون نبی نے سکھایا, والدین کا ادب میرے نبی نے سکھایا. پیار سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. والدین کا ادب میرے نبی نے سکھایا. اور ہم اس نبی کے ماننے والے جس نبی نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اچھا پیار سے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی تعلیم سے جڑے رہو ورنہ اولڈ ایج ہاؤس بن رہے ہیں. بن رہے ہیں. اولڈ ایج ہاؤس سمجھتے جی جی. جب انسان بوڑھا ہو گیا اب بیٹے اس کو پرورش کرنے کے لیے خدمت کے لیے تیار نہیں ہے. بڑے بزی ہے, کوئی لندن میں ہے, کوئی امریکہ میں, کوئی کہیں بیٹھا ہے کما رہا ہے, اپنی بیوی اپنے اہل و عیال کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے. اس کے پاس فرصت نہیں ہے بوڑھے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے اب ادھر ادھر پھرائے. وہ پیسہ نکال کر کے اولڈ ایج ہاؤس والوں کو کہتے جناب اس کو بھی لے لو, ادھر رکھ لو, پیسہ بتا کتنا ہے, مرتے دم تک اس کو ادھر ہی رکھو. استغفر اللہ. آپ میں کوئی چاہتا اولڈ ہاؤس میں جانے سے؟ نہیں جاتے. ہے کوئی بوڑھا میرا دوست میرا بزرگ یہاں پہ ہے کوئی؟ کوئی نہیں جانا چاہتا. اللہ رحم فرمائے. میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی